اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے استقبال میں جو روزے رکھتے ہیں نا، وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوم فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ۔ تم میں سے کوئی بھی ہرگز رمضان کے ایک یا دو پیشگی روزے نہ رکھے، سوائے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اپنے روزے رکھ رہا ہے تو وہ اس دن کا بھی روزہ آ گیا تو وہ پھر رکھ لے، یعنی کنٹینیو پیچھے سے چلے آ رہے تھے اس کے، تو یہ بھی دن میں بیچ میں آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی روایت میں کچھ الفاظ ہیں، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، یعنی رمضان سے پیشگی ایک دو دن روزے نہ رکھو، سوائے وہ شخص کہ جو روزے رکھتا آیا ہے اور وہ رکھ لے، اس کو کوئی حرج نہیں، جو رکھ رہا ہے پہلے سے، وہ بیچ میں یہ لوگ دن بھی آ گئے تو ٹھیک ہے۔ تیسری حدیث، تیسرا ریفرنس، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ من صام یوم الذی یشک فیہ الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا یقیناً اس نے ابو القاسم علیہ السلام کی نافرمانی کی، یعنی نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے اس نے، ٹھیک ہے جی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں واضح طور پر روزہ رکھنے کی حرمت بیان ہوئی ہے، سوائے جس کی عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے، مثلا پیر و جمعرات کا بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا داؤد علیہ السلام کے طریقے کے روزے وہ رکھ رہا ہے، یعنی عرصے سے وہ ایک دن، ہمیشہ سے اس کی عادت ہے، ایک دن چھوڑتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن پھر چھوڑتا ہے، پھر روزہ رکھتا ہے، یعنی اسی طرح روزے ہی میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس دن اتفاقاً جو ہے نا وہ دن آ جائے رمضان سے جو استقبال کے لیے رکھتے ہیں، وہ نیت نہ ہو اس کی، ٹھیک ہے، ویسے پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو وہ آ جائے تو ٹھیک ہے، رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی قول ہے نا، وہ اپنی رائے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے علماء نے اس سے شک کے دن کے روزے کی حرمت پر استدلال فرمایا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا اس کے حرام یا مکروہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر صحیح بات یہی ہے فائنل کہ یہ حرام ہے، خصوصاً شک کے دن کا روزہ۔ یہ ریفرنسز جتنے بھی باتیں پڑھی ہیں ہم نے اپنے سے نہیں پڑھی، یہ بخاری جو پہلی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور حدیثیں، ان کے ریفرنس یہ نیچے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914، مسلم 1084، ٹھیک ہے جی، آگے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ٹھیک ہے، اور یہ کتنی 1 2 3 4 5 6 7 حدیث کی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ ثابت ہوا کہ رمضان کے استقبال میں جو روزے رکھتے ہیں نا، ایک دو دن پہلے عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے، یہ استقبال میں، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان ایسا کام کرے کہ ہمارے اسلام میں اس کی دلیل نہ ہو تو وہ مردود ہے، رد ہے، وہ قبول ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ اگر نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا عمل بھی آپ کا رد ہو جائے گا اللہ کے ہاں۔ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کا ہونا یہ بہت ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا؟ وہ استقبال رمضان میں روزہ نہیں رکھتے تھے اسپیشلی، ٹھیک ہے،
ویسے آپ کی عادت ہے، ویسے رکھتے رہتے ہیں روزے، تو وہ دن بھی بیچ میں آ گئے رمضان سے کچھ دن پہلے کے، تو پھر رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم. لیکن اسپیشلی رمضان کی نیت سے کہ ہاں بھئی استقبال ہے رمضان کا، ہمارے یہ روزے اس کے لیے، تو یہ بدعت ہو جائے گی اور گناہ ہوگا، آپ کو ثواب نہیں ہوگا. کیوں ہوگا گناہ؟ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، تو فرمایا وہ رد ہے، وہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ استقبال کے لیے، رمضان کے لیے، استقبال رمضان کے روزے جس کو کہا جاتا ہے، یہ اسلام میں حدیث سے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. لہذا ثواب اور گناہ نبی علیہ السلام نے ہی بتانا ہے نا ہمیں. اگر انہوں نے نہیں بتایا تو سمجھے یہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ بعد کے لوگوں کی ایجادات ہیں. واللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.